اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 13 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں، جس سلسلہ کا 14واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ہندوؤں کی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کا تسویہ کیے بغیر آزادی کامل کی تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ کہ ہندوستان کو انگریز کے تسلط سے فوراً مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے، اور مطالبات نہ ماننے کی صورت میں 21 دسمبر 1929 کو لاہور کے اپنے اجلاس میں سول نافرمانی کا پروگرام دیا۔ یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں میں سے متشدد علماء کا ایک گروہ ہندوؤں کی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس کا اہلکار بنا ہوا تھا۔ متشدد علماء کے اس گروہ نے دسمبر 1929 کو لاہور میں ہی مجلس احرار کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت مجلس احرار کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی تحریک آزادی کامل کو ہندوستان کے مسلمانوں میں خوب پھیلایا جائے، اور انہوں نے اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں شدت اختیار کر لی، کیونکہ وہ متشدد علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے سب سے بڑے داعی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی ہیں، اور انہوں نے جماعت احمدیہ کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ بیانیہ بنایا کہ جماعت احمدیہ انگریز کی ایجنٹ ہے۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے 26 جنوری 1930 کو یوم آزادی منایا، اور 6 اپریل 1930 سے مہاتما گاندھی کی قیادت میں سول نافرمانی کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں بالخصوص جماعت احمدیہ کو سول نافرمانی کی تحریک سے الگ رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے 2 مئی 1930 کو خطبہ جمعہ میں ہندوستان کے اس وقت کے سیاسی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں اور غیر مسلم اقوام بالخصوص ہندوؤں کو انتباہ فرمایا۔ خاکسار اس وقت آپ کے خطبہ جمعہ سے چند ایک عبارات پیش کر رہا ہے۔ ان عبارات میں سے گزرتے ہوئے ایک صاف دل انسان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ آپ خدا تعالیٰ کے نور سے منور ہوتے ہوئے انتہائی حکمت کے ساتھ اپنا پیغام دے رہے تھے۔ یقینی طور پر آپ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے نجات دہندہ قرار پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارا ملک ہندوستان انگریز کے ماتحت ہے۔ وہ 17ویں صدی سے ہندوستان میں آئے اور 19ویں صدی سے بلکہ 18ویں صدی سے ہی انہیں حکومت میں حصہ مل گیا، اور اب وہ سارے ہندوستان پر قابض ہیں۔ پس اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ قانون کے مطابق ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہے، اور کوئی دوسری حکومت جو انگریزوں کے منشا اور سمجھوتا کے بغیر قائم ہو وہ قانونی حکومت نہیں کہلا سکتی۔ اس مقام پر خاکسار یہ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت بین الاقوامی قانون یہ تھا کہ کسی بھی فاتح قوم کو مفتوح قوم پر حکومت کرنے کا قانونی اختیار حاصل ہو جاتا تھا، پھر فاتح قوم سے گفت و شنید کے ساتھ ہی معاملات طے پاتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 مئی 1930 کے خطبہ جمعہ میں مزید فرمایا، ان حالات میں ایک طرف تو ہم کانگریس کی نیت پر حملہ کرنے اور اس کے مقصد کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف انگریزوں کا حکومت کا حق چلاتا ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان دونوں باتوں کے درمیان رستہ تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے پل سے رات تیار کرنا۔ اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے،
لیکن صحیح راستہ یہی ہے اور یہی خدا کے منشا کے متحد ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس وقت یہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا جا رہا۔ ایک طرف کانگریس کے لوگ ایک صحیح مقصد کے لیے ایسی کارروائیوں پر اتر آئے ہیں جو نہ آج مفید ہو سکتی ہیں نہ کل۔ آزادی اچھی چیز ہے، مگر وہ آزادی حاصل کرنے کا طریق جو ہمیشہ کے لیے غلام بنائے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ کانگریس والے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایسا ہی طریق اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا دے گا، اور وہ طریق قانون شکنی ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ غلطی سے بری ہے۔ اس کا رویہ بھی اتنا اچھا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہاں کے نہیں۔ اس لیے ملک میں یہ خیال پیدا ہونا لازمی ہے کہ ملکی معاملات کے حل کرنے میں ہماری رائے بھی سنی جائے، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ انگلستان میں اگر کوئی فساد ہو تو اس کے انسداد کے لیے حکومت لوگوں سے مشورہ کرتی اور ان کی کمیٹیاں بناتی ہے اور پھر طریقے عمل تجویز کرتی ہے۔ حالانکہ ملک ان کا اپنا ہوتا ہے، حکومت ان کی اپنی ہوتی ہے، مگر یہاں باہر کے آئے ہوئے غیروں پر حکومت کرنے والے اتنے فسادات کی موجودگی میں ملک سے پوچھتے تک نہیں کہ کیا کیا جائے۔ غرض ایک طرف اگر کانگریس غلط طریقے اختیار کیے ہوئے ہے تو دوسری طرف گورنمنٹ بھی غلطی کر رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمان قانون شکنی نہ کریں، مگر یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک کی حریت اور آزادی کے لیے کچھ نہ کریں۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو کانگریس کے حامی اور مددگار سمجھے جاتے ہیں، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو ملک کے دشمن قرار پاتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس مشکل کا ازالہ بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، مگر افسوس ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے متعلق کچھ نہیں کیا۔ اس وقت چاہیے تھا کہ گورنمنٹ مسلمانوں کو یقین دلاتی کہ ہم تمہارے جائز حقوق تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، یا کم از کم اس بات کا اقرار کرتی کہ کانگریس سے مسلمانوں کا علیحدہ رہنا اس لیے نہیں کہ وہ نکمے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں اور قانون کے اندر رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قانون شکنی کا مقابلہ کریں اور ادھر گورنمنٹ سے اپنے مطالبات پورے کرانے پر قانون کے اندر رہ کر زور دیں اور ثابت کر دیں کہ ہم ایسے ہی ملک کی آزادی کے خواہاں ہیں جیسے ہندو، اور اس بات کو جاری رکھیں جب تک اپنے حقوق حاصل نہ کر لیں۔ اور آپ نے خطبہ جمعہ کے آخر میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ہر جگہ اور ہر علاقہ کی جماعتیں قانون شکنی کا مقابلہ کریں اور اس طرح گورنمنٹ کو امن قائم کرنے میں مدد دیں، مگر اس کے ساتھ ہی صاف طور پر کھول کر کہہ دیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک غلام رہے۔ خاکسار تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 193 تا 196 کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ جمعہ اردو اور بنگالی زبان میں شائع کر کے بڑی کثرت کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔ نیز یہ کہ اس سلسلہ میں 4 جون 1930 کو پنجاب کے مسلمان زمینداروں کا ایک وفد سر نواب ملک خدا بخش کی قیادت میں وائسرائے ہند سے بھی ملا۔ اس وفد میں جماعت احمدیہ کی طرف سے حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب شامل ہوئے۔ نیز یہ کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کی تحریک سول نافرمانی کے دوران جماعت احمدیہ نے ہندوستان بھر میں امن کی بحالی کے لیے جلسوں کا انعقاد کیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ حتی المقدور ملک میں امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے گورنمنٹ سے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور تحریک آزادی ہندوستان جاری رکھنے کی نصیحت فرما رہے تھے۔ تاہم آل انڈیا نیشنل کانگریس کی سول نافرمانی کے نتیجہ میں حکومت کی طرف سے گرفتاریاں شروع ہو گئیں
اور اس کے نتیجہ میں شہر شہر اور کریا کریا شورش پھیل گئی۔ ان حالات میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مئی 1930 کو وائسرائے ہند کے نام ایک خط لکھا، جس میں قیام امن کے لیے 7 اہم تجاویز پیش فرمائیں۔ تاریخ احمدیت جلد پنجم کے صفحہ 194 تا 196 پر ان 7 اہم تجاویز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پنجاب کانگریس کمیٹی نے لاہور کے مسلم پریس کو نوٹس دیا کہ مسلم اخبارات آل انڈیا نیشنل کانگریس کی پالیسی کی مخالفت ترک کر دیں، وگرنہ مسلم پریس پر پکٹنگ کی جائے گی، یعنی گھیراؤ کیا جائے گا۔ اس نازک موقع پر حضرت امام جماعت احمدیہ کی ہدایت پر نادر صاحب امور خارجہ قادیان نے لاہور کے اخبار انقلاب اور سیاست کو تار دیا۔ یہ کہ جماعت احمدیہ کو یہ سن کر افسوس ہوا کہ کانگریس کے رضاکار آپ کے دفتر پر پیرا بیٹھانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ چونکہ یہ امر پابند قانون شہریوں کا مقصد مشترک ہے، اس لیے جماعت احمدیہ قادیان حسب ضرورت اپنے آدمیوں کو لاہور بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہے، تاکہ وہ کانگریس کے جارحانہ اقدام کے مقابلے میں اخبارات کی حفاظت کریں۔ اور پھر اخبار انقلاب نے اپنے 29 مئی 1930 کے پرچہ کے صفحہ 1 پر نمایاں عنوان سے لکھا، احمدی بھی انقلاب کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ ہم جماعت احمدیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کی طرح ہر مسلمان اپنے اس خادم جریدے کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔ جب تک ملت اسلامیہ انقلاب کی پشت پناہ ہے، انقلاب کو کفر کی طاقتیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اخبار سیاست کے ایڈیٹر جناب سید حبیب صاحب نے اس تار کے جواب میں نادر صاحب امور خارجہ قادیان کو لکھا، آپ نے جس برادرانہ ہمدردی اور سچی اسلامی سپرٹ کا اظہار کیا ہے، اس نے مجھ پر اور میرے متعلقین پر ایک دیر پا اثر قائم کیا ہے۔ میں آپ کی معرفت، آپ کی جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں اس پیشکش کے لیے بے حد ممنون ہوں۔ اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو میں آپ کی مخلصانہ پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں دریغ نہ کروں گا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔